السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی شخصیت شمس العلماء خان بہادر حافظ ڈپٹی مولوی نذیر احمد۔ تاریخی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی۔ ابتدائی حالاتی زندگی۔ مولوی نذیر احمد، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد کے قلمی نام سے جانے جاتے ہیں، 6 دسمبر 1836 عیسوی کو اتر پردیش کے ضلع بجنور کی تحصیل نگینہ کے گاؤں ریڑ میں پیدا ہوئے۔ ایک مشہور بزرگ شاہ عبدالغفور اعظم پوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے والد مولوی سعادت علی غریب آدمی تھے اور یوپی کے ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ شروع کی تعلیم والد صاحب سے حاصل کی۔ 14 برس کے ہوئے تو دلی آ گئے اور یہاں اورنگ آبادی مسجد کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ مولوی عبدالخالق ان کے استاد تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہ تھی۔ دلی کے آس پاس برائے نام مغل بادشاہت قائم تھی۔ دینی مدرسوں کے طالب علم محلوں کے گھروں سے روٹیاں لا کر پیٹ بھرتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ نذیر احمد کو بھی یہی کچھ کرنا پڑتا تھا، بلکہ ان کے لیے تو ایک پریشانی یہ تھی کہ وہ جس گھر سے روٹی لاتے تھے اس میں ایک ایسی لڑکی رہتی تھی جو پہلے ان سے ہانڈی کے لیے مسالہ یعنی مرچیں، دھنیا اور پیاز وغیرہ پسواتی تھی اور پھر روٹی دیتی تھی، اور اگر کام کرتے ہوئے سستی کرتے تھے تو ان کی انگلیوں پر سل کا بٹا مارتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی۔ اعلیٰ تعلیم، ملازمت و ادبی خدمات۔ کچھ عرصہ بعد دلی کالج میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ مولوی نذیر احمد نے اپنی زندگی کا آغاز ایک مدرس کی حیثیت سے کیا، لیکن خداداد ذہانت اور انتھک کوششوں سے جلد ہی ترقی کر کے ڈپٹی انسپکٹر مدراس مقرر ہوئے۔ مولوی صاحب نے انگریزی میں بھی خاصی استعداد پیدا کر لی اور انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ یعنی تعزیرات ہند کے نام سے کیا، جو سرکاری حلقوں میں بہت مقبول ہوا اور آج تک استعمال ہوتا ہے۔ اس کے صلے میں آپ کو تحصیلدار مقرر کیا گیا، پھر ڈپٹی کلکٹر ہو گئے۔ نظام دکن نے ان کی شہرت سن کر ان کی خدمات ریاست میں منتقل کرانی، جہاں انہیں 800 روپے ماہوار فر افسری بندوبست مقرر کیا گیا۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد مولوی صاحب نے اپنی زندگی تصنیف و تالیف میں گزاری۔ اس علمی و ادبی میدان میں بھی حکومت نے انہیں 1897 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب دیا اور 1902 عیسوی میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے LL.D کی اعزازی ڈگری دی۔ 1910 میں پنجاب یونیورسٹی نے DOL کی ڈگری عطا کی اور آف اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی تصانیف۔ اجتہاد 1907 عیسوی مذہب پر لکھا ہے۔ ترجمہ قرآن مجید 1312 ہجری دلی میں لکھا ہے۔ ابن الوقت 1888 عیسوی میں لکھا ہے۔ یہ ناول ہے۔ مجموعے لیکچرز اور حصہ اول حصہ دویم 1892 عیسوی تقاریر۔ ما یعینک فی الصرف 1892 عیسوی۔ قواعد بنات الناش 1872 عیسوی ناول۔ موعظہ حسنہ 1887 اخلاقیات پسانے مبتلا 1885 ناول۔ ادعیۃ القرآن مذہب 10 سورہ مذہب 7 سورہ مذہب۔ امہات الامہ 1907 عیسوی مذہب۔ درباری تاجپوشی 1910۔ افسانہ غدر تاریخ۔ مطالب القرآن اتمام حجت۔ رویائی صادقہ 1899 عیسوی ناول۔ چند پند 1937 اخلاقیات۔ ایامی 1891 عیسوی ناول۔ توبۃ النصوح ناول۔ الحقوق والفرائض مذہب۔ مراعۃ العروس ناول 20 اگست 1869۔
حرف سعیر 1869 عیسوی، قواعد نصابی خسرو 1869 عیسوی، لغت نظم بے نظیر 1909 عیسوی، نظم مبادئ الحکمت 1870، منطق منتخب الحکایات 1868، اخلاقیات اجتہاد 1907، مذہب ترجمہ قرآن مجید 1312 ہجری، ابن الوقت 1888 عیسوی، ناول پسانہ مبتلا کس موضوع پر لکھا گیا ہے؟ پسانہ مبتلا مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا مشہور معروف معاشرتی اصلاحی ناول ہے جو 1895 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس ناول میں ایک پرانا جاگیردار طبقہ دکھایا گیا ہے جس کی مضبوط علامت غیرت بیگم کے روپ میں ابھرتی ہے، اور مبتلا جو اس طبقے کی نمائندگی اپنے عیاش رویے سے کرتا ہے، اور ہریالی جو معاشرے کے رذیل طبقے طوائف کے طبقے سے تعلق رکھتی ہے مگر سلیقے میں غیرت بیگم سے بہتر ہے۔ اس طرح مولوی نذیر احمد نے اپنے عہد کے نچلے متوسط طبقے کی پیشکش کے ساتھ ان کی اصلاح چاہی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ خود بھی اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور معاشرے میں موجود طبقہ اشرافیہ انہیں متاثر کرتا تھا، چنانچہ وہ نچلے اور بالائی طبقے کے درمیانی فرق کو لاشعوری طور پر ختم کرنا چاہتے تھے، اور مولانا صلاح الدین احمد کے الفاظ میں وہ نچلے درمیانی طبقے کو ابھار کر اور اسراف اور تضحیحی وقت و زر سے بچا کر ایسے مقام پر پہنچا دینا چاہتے تھے جو اس وقت تک اونچے طبقے ہی کی پہنچ میں تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کی وفات آخری عمر میں ڈپٹی نذیر احمد پر فالج کا حملہ ہوا۔ آپ کا انتقال 3 مئی 1913 عیسوی میں ہوا۔